بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس کیا ہے اور قرآن پاک میں اس کی کتنی قسمیں بیان ہوئی ہیں؟ لغت کی کتابوں میں نفس کے کئی معانی بیان ہوئے ہیں، جیسے جسم، ذات، کسی بھی چیز کی حقیقت، اور ایک ایسی قوت جس کے ذریعے انسان زندہ رہتا ہے، جس کو روح اور جان کہتے ہیں۔ جس طرح انسان پر مختلف حالات طاری ہوتے ہیں، کبھی خوشی، کبھی اداسی، کبھی مایوسی، کبھی غم، تو کبھی اطمینان کی حالت، اسی طرح نفس پر بھی مختلف حالات آتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ نفس انسان کو گناہ اور برائی کی طرف لے جاتا ہے، کبھی اطمینان کی حالت، تو کبھی اس نفس پر صحیح راہ کے انتخاب کرنے کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ اور عام طور پر یہ حالات نفس پر اس قدر طاری ہو جاتے ہیں کہ خود یہی حالات نفس بن جاتے ہیں، جیسے نفس امارہ، نفس ملہمہ وغیرہ۔ قرآن مجید میں نفس کی 5 قسمیں بیان ہوئی ہیں جو انسان پر طاری ہوتی ہیں۔ پہلی قسم نفس امارہ یعنی بہت زیادہ حکم دینے والا۔ اس نفس کو نفس شیطانی بھی کہتے ہیں۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کو گناہ کرنے کے لیے اکساتا ہے، برائی کی طرف بار بار دعوت دیتا ہے، ابھارتا ہے۔ اور قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بیان ہوا ہے، جب حضرت یوسف نے حضرت زلیخا کو بلوایا اور پورا قصہ بیان کرنے کو کہا تو اس نے اقرار کیا کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فریب دیا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اور میں اپنے نفس کی صفائی پیش نہیں کرتا، کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی سکھاتا رہتا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے۔ دوسری قسم نفس مسولہ، یہ نفس بھی انسان کو گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، لیکن نفس امارہ اور نفس مسولہ میں فرق ہے۔ وہ یہ کہ نفس امارہ میں گناہ ہی لگتا ہے، برائی ہی محسوس ہوتی ہے، پھر بھی نفس انسان کو اس گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ لیکن نفس مسولہ کا کام یہ ہے کہ وہ گناہ اور برائی کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ کام تمہارے لیے بہت فائدے مند ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال رہے تھے تو ان کے نفس نے ان کو یہ کہا کہ ایسا کرنا تمہارے لیے فائدے مند ہے۔ نبی یعقوب علیہ السلام کے پاس جب اس کے بیٹے آئے اور کہا کہ ہم نے ایسا کیا ہے، تو نبی یعقوب علیہ السلام نے ان کو جواب میں کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے اس کام کو اچھا بنا کر پیش کیا ہے، یعنی تمہارے نفس نے تم کو یہ برائی اچھائی میں تبدیل کر کے دکھائی ہے۔ تیسری قسم نفس لوامہ، یہ وہ نفس ہے جب انسان کوئی برائی انجام دیتا ہے تو اس کے اندر یہ احساس جاگتا ہے کہ میں نے برا کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اس کام سے استغفار کروں، معافی طلب کروں۔ اس نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، یعنی ملامت کرنے والا نفس۔ اس کو دوسرے لفظوں میں زندہ ضمیر بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس نفس کی قسم کھائی گئی ہے، قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس زندہ ضمیر کی، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ ہاں ضرور کریں گے، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور بنانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ چوتھی قسم نفس ملہمہ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان نہیں جانتا 2 راستوں میں سے کون سا راستہ اس کے لیے بہتر ہے، کس راستے وہ اختیار کرے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی انسان کو الہام کرتا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے۔ اس نفس کو نفس ملہمہ کہتے ہیں، یعنی وہ نفس جس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کرتا ہے کہ یہ راستہ چن لو، تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس راستے کو چھوڑ دو، وہ تمہارے لیے برا ہے۔ قرآن مجید میں اس نفس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور نفس کی قسم، اور جس نے اسے درست کیا، پھر اس کو بدکاری اور پرہیزگاری کی سمجھ دی۔ پانچویں قسم نفس مطمئن، یہ نفس کا عالی ترین درجہ ہے۔ جب انسان اس نفس کے ماتحت ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے ہر امر و حکم کی تعمیل کرتا ہے،
ہر وقت تسلیم رہتا ہے، زباں پہ نہ شکوہ ہوتا ہے نہ شکایت، ہر وقت سجدہ شکر میں رہتا ہے، ہر وقت اس کی تسبیح میں مشغول رہتا ہے۔ جب انسان نفس مطمئن تک آ جاتا ہے تو پھر نفس راضیہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے ہر کام پر راضی رہتا ہے۔ اور اگر اس نفس میں اور طاقت و قوت آ جاتی ہے تو پھر یہ نفس مرضیہ بن جاتا ہے، یعنی اب یہ اللہ تبارک و تعالی کی اتنی اطاعت و تابعداری میں آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نفس کو کہتا ہے اب سے تو نفس مرضیہ ہے، یعنی اب وہ کچھ ہوگا جس سے تو بھی راضی رہے گا۔ اے نفس مطمئن، اپنے پروردگار کی طرف آ جا، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم نفس مطمئن پر پہنچ پائیں اور اسی پر قائم و دائم رہیں۔